آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 35ویں آیت سے لے کر 45ویں آیت تک۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 35ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کرے۔ اس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہمارے لیے یہ کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری دہنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم سے ہو سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لو گے، لیکن اپنی داہنی اور بائیں طرف کسی کو بٹھا دینا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ اور جب ان 10 نے یہ سنا تو یعقوب اور یوحنا سے خفا ہونے لگے، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں، اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے۔ کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 37واں لیسن ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے خدا کے لوگ اور دولت دونوں کا مطالعہ کیا تھا کہ دولت کی خدا کے لوگوں میں کیا اہمیت ہے، اور نتیجہ یہ نکالا تھا کہ دولت خدا کے لوگوں کے لیے برکت کا سبب ہے اگر خدا کے لوگ دولت پرست نہیں ہیں۔ خدا کے لوگ اگر دولت مند ہیں تو یہ خدا کی برکت ہے، لیکن خدا کے لوگ اگر دولت پرست ہیں تو پھر یہ دولت انہیں خدا سے دور لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ آج جو اقتباس ہمارے سامنے ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 35ویں سے 45ویں آیت تک، اس حوالے کا مضمون ہمیں رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم کسی حوالے کا مضمون رکھ لیتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے
کہ اس کے سب ٹائٹل یعنی آؤٹ لائن بنائی جائے، اور یہ آؤٹ لائن ہماری مدد کرتی ہے کہ کس طرح سے حوالے کو سمجھا جا سکتا ہے اور کسی طرح سے حوالے کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ کی پوائنٹ ہے کسی بھی حوالے کو سمجھنے اور سمجھانے میں کہ اس کا مضمون ہو اور پھر اس کے سب ٹائٹل یعنی اس کے خاکے کو کلیسیا کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ اس میں جو ڈومینیٹنگ جو غالب مضمون ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے دو شاگردوں کی درخواست ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں خداوند کی بادشاہی میں ایک اہم مقام ملے، اور مضمون بنے گا یعقوب اور یوحنا کی درخواست، The request of James and John۔ مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا کی درخواست ہے کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک کو تو داہنی طرف اور دوسرے کو بائیں طرف رکھنا۔ یہ ان کی درخواست ہے جو انہوں نے کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 30ویں سے لے کر 37ویں آیات تک، تو اس میں بھی یہی درخواست کی گئی ہے، لیکن یہ درخواست مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا نے نہیں کی بلکہ ان کی ماں سلومی نے کی ہے۔ سلومی نے خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو میرے بیٹوں کو یعقوب اور یوحنا کو ایک کو داہنی اور ایک کو بائیں طرف رکھنا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مقدس متی رسول جو ہیں انہوں نے ڈائریکٹ شاگردوں کا نام کیوں نہیں لیا، اور مقدس مرکز جو ہیں وہ براہ راست شاگردوں کا نام لے رہے ہیں۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ درخواست براہ راست شاگردوں نے ہی کی ہے مقدس مرکز کی نظر میں، لیکن مقدس متی رسول جو ہیں ان کے خیال میں شاگردوں سے یہ درخواست ان کو زیب نہیں دیتی۔ ان کی جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کا جو برتاؤ ہے، ان کی جو رفاقت و شراکت ہے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو سمجھ ان کو ملی ہے، اس کے مطابق مقدس متی رسول یہ جانتے ہیں کہ یعقوب اور یوحنا جو ہے یہ براہ راست یہ درخواست نہیں کر سکتے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ یہ درخواست وہ شخص کرے گا جو خداوند یسوع مسیح کو مکمل طور پر نہیں جانتا۔ یہ والی درخواست وہ شخص کرے گا جو خداوند یسوع مسیح کے مقام کو، اس کی تعلیمات کو، اس کی پوزیشن کو، اس کی تھیالوجی کو، اس کی شخصیت کو اور اس کی علم الہیات کے عروج کو نہیں سمجھتا۔ کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ عجیب سا سوال ہے کہ خداوند تو میرے بیٹوں کو ایک کو داہنی اور ایک کو بائیں طرف رکھنا، یہ درخواست نان تھیولوجیکل ہے۔ مقدس متی رسول نے شاگردوں کو اوائڈ کیا ہے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاگردوں کے منہ سے یہ درخواست اچھی نہیں لگتی، اس لیے انہوں نے ان کی ماں کا ذکر کر دیا ہے۔ مقدس مرکز جو ہیں اس کا کانٹیکسٹ بڑا ڈیفرنٹ ہے، اور مقدس مرکز نے براہ راست یہ کہا ہے کہ مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا نے یہ درخواست کی ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک بات کلیئر ہے، درخواست چاہے ان رسولوں کی والدہ نے کی ہے یا رسولوں نے کی ہے،
جس نے بھی کی ہے اس کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ اسے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کی سمجھ نہیں ہے۔ جس نے بھی درخواست کی ہے یہ درخواست غلط ہے، تھیولوجیکلی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو تھیولوجی کو نہیں سمجھتا۔ اور آج بہت ساری درخواستیں ہم مسیحی خدا سے کرتے ہیں جو نان تھیولوجیکل ہوتی ہیں، جن کو خدا ہمیشہ نو کہہ دیتا ہے، اور اس درخواست کو بھی خدا نے نو کہا ہے، ہاں نہیں کہا کہ آپ کی بات مانی جائے گی، کیونکہ خدا کبھی بھی ہماری غلط دعا کو نہیں سنتا۔ جب ہم دعا کریں گے، اس کو ہم اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن میں ایک نٹشل دے رہا ہوں کہ دونوں حوالوں میں جس نے بھی درخواست کی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کی پوری سمجھ نہیں رکھتے۔ اور آج بھی چاہے ہم مذہبی رہنما ہیں، چاہے ہم ایک عام مسیحی ہیں، جب تک ہم خداوند کے کلام کی تھیولوجی کو نہیں سمجھیں گے، ہم خدا سے غلط باتیں ہی کہتے رہیں گے، ہم غلط دعائیں مانگتے رہیں گے۔ لیکن دعا جو ہے وہ بھی تھیولوجیکل ہونی چاہیے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے، جو دعا میں ہم مانگ رہے ہیں، وہ ہونا چاہیے جو پاسبل ہو۔ جو امپاسبل ہے نہ خدا نے وہ دینا ہے، چاہے ہم مانگتے رہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ سو آج کی دعا میں خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کرنا سیکھیں کہ ہمیں کیسے مانگنا ہے، اور اس سچویشن کو خداوند یسوع مسیح نے کیسے ہینڈل کیا ہے۔ یہ آج کے مضمون کا لب لباب ہے۔ مضمون ہے مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا کی درخواست، مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق۔ اب اس کی آؤٹ لائن دیکھتے ہیں کہ خاکہ کیا ہے۔ آؤٹ لائن میں ہم 10ویں باب کی 35ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک پہلا حصہ اس کا بنائیں گے، اور مضمون یہ بنے گا کہ مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا کی درخواست۔ پاور اور پوزیشن کے لیے مقدس یوحنا اور مقدس یعقوب کی درخواست، یہ 35ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک ہے۔ دوسرا حصہ بنے گا 41ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت تک، اور یہ بنے گا کہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ سے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ میری بادشاہی کیسی ہے۔ اور پھر تیسرا حصہ ہے 45ویں آیت میں، اس میں خداوند یسوع مسیح نے ایک مسیحی رہنما ہونے کے لیے تعلیم دی ہے کہ جب مسیحی لوگ پوزیشن حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا اصول بنتے ہیں، کیا مسیحی اصول ہے جب ہم بڑی پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم انہیں تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ آیات 35 سے لے کر 40 تک۔ تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کرے۔ اس نے ان سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارے لیے یہ کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری داہنی اور دوسرا تیری بائیں طرف بیٹھے۔ یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم سے ہو سکتا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لو گے، لیکن اپنی داہنی یا بائیں طرف کسی کو بٹھا دینا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ اب ان آیات میں ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہماری مدد کریں گی ان کو سمجھنے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح جغرافیائی طور پر یروشلم کو رخ کیے ہوئے ہیں، اور شاگرد جانتے ہیں کہ اب خداوند یسوع مسیح نے یروشلم کو فتح کر لینا ہے،
روم کے اوپر ہماری حکومت آ جانی ہے، جو شاگردوں کا خیال ہے کہ روم کے اوپر ہم نے فتح حاصل کر لینی ہے، خداوند یسوع مسیح نے دنیا کا بادشاہ ہو جانا ہے، اور اب ہی صحیح موقع ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے اپنی بات منوا لیں، پہلے ہی ہم اس سے کمٹمنٹ لے لیں کہ خداوند اب تو یروشلم جانے والا ہے، تیرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، پام سنڈے پر بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جانے والے ہیں اور یروشلم کو فتح کرنے والے ہیں، خداوند یسوع مسیح کنٹرول کرنے والا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کمٹمنٹ لے لی جائے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، ایک کو داہنی اور دوسرے کو بائیں طرف بٹھانا۔ اس سچویشن کو کیش کرنے کے لیے یعقوب اور یوحنا نے اس سے درخواست کر دی ہے۔ مقدس یعقوب اور یوحنا کے ذہن میں جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ یسایہ 53 باب والا نہیں ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کی بادشاہی کو جاننے کے لیے خداوند یسوع مسیح سے متعلق پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور ان کے ذہن میں یسایہ 53 باب والا خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، اور یہی بڑا المیہ ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے صحیح کردار کو نہیں سمجھیں گے تو ہم پھر اسے نہیں سمجھیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی شخصیت کے تعلق سے پوری تھیالوجی کا علم ہونا چاہیے، پھر ہم اس کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا کے نزدیک خداوند یسوع مسیح کی قربت کا نتیجہ پاور اور پوزیشن حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں ہمیں شاگردوں کی طرح نہیں ہونا بلکہ سمجھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی قربت اور اس کی رفاقت اور شراکت کا حصول پاور اور پوزیشن نہیں ہے، بلکہ وہ اختیار ہے جو اس نے اپنے ایماندار لوگوں کو دیا ہے، جس سے ہم ابلیس اور اس کے کارندوں پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی قربت اور شراکت اور رفاقت کا حصول ہے۔ لیکن شاگرد یہ سمجھ رہے ہیں، اور آج بھی بہت بڑے بڑے مذہبی رہنما اور بہت مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی قربت میں آنے کا مقصد ایک بڑی پوزیشن حاصل کرنا ہے، بڑی پاور حاصل کرنا ہے۔ ہم منسٹر بن جائیں گے، ہم MNA بن جائیں گے، ہم وزیر بن جائیں گے، ہماری گورنمنٹ میں پوزیشن ہوگی، ہم بہت بڑے عہدے میں، چرچ میں بہت بڑا عہدہ حاصل کر لیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی قربت اور رفاقت اور شراکت کا حصول یہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی قربت اور رفاقت اور شراکت کا پہلا حصول ہماری نجات ہے، ہماری نجات ہے جس کو ہم نے نہیں سمجھا۔ ہم نے اس کی رفاقت اور شراکت کا نتیجہ سمجھ لیا کہ ہم دنیا میں بڑی پوزیشن حاصل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں وہ اختیار دیتا ہے جو اس نے اپنے شاگردوں کو بعد میں دیا کہ تم جاؤ سانپ اور بچھو کو کچلو اور ابلیس اور اس کی تمام فوجوں پر غلبہ حاصل کرو۔ یہ وہ اختیار ہے، اور کوئی بھی بڑی پوزیشن والا شخص یہ اختیار حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ خداوند یسوع مسیح کی قربت اور رفاقت اور شراکت میں اگر ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو وہ نجات ملتی ہے، اپنی نجات ملتی ہے، اور دوسروں کی نجات کا بوجھ ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی قربت، رفاقت اور شراکت کا نتیجہ ہماری نجات، میری نجات اور دوسروں کی نجات کا بوجھ ملتا ہے۔ جب ہم نجات یافتہ ہو جاتے ہیں تو خداوند ہمیں بوجھ دیتا ہے کہ ہم کسی بہن اور بھائی کی نجات کا سبب بن سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کی رفاقت اور شراکت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ اختیار ملتا ہے کہ ہم ابلیسی طاقتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس میں سے نکل جا تو وہ
نکل جاتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی رفاقت اور شراکت میں شاید ہم منسٹر نہ بن سکیں، شاید ہم بڑی پوزیشن حاصل نہ کر سکیں، لیکن ہمیں وہ پوزیشن ملے گی کہ ہم خداوند کی ابدی نجات کو انجوائے کریں گے۔ اور یہاں ان شاگردوں میں یہی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، انہوں نے نہیں سمجھا، اور انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی پوزیشن اور پاور حاصل کرنا ہے۔ نہیں، اس نے کہا تھا جو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، ہر روز میرے ساتھ دکھ اٹھائے۔ یہی وہ پوزیشن ہے جو خداوند یسوع مسیح کی قربت، رفاقت اور شراکت میں ملتی ہے۔ اب تیسری بات جو ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ فیصلے ہیں زمین پر، غور سے سنیے، یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ پوائنٹ ہے، اس کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا آپ نے۔ خداوند یسوع مسیح کو جب زمین پر انسان بننے کے لیے مخصوص کیا گیا، اس نے جسم اختیار کیا، اور بطور انسان ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ڈیٹی کی کوئی کمی تھی، پوری کی پوری الوہیت اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی بائبل کے مطابق، لیکن بطور کامل انسان فزیکل باڈی میں کچھ چیزیں خداوند یسوع مسیح نہیں کر سکتے تھے۔ الوہیت پوری کی پوری موجود ہے۔ میں خداوند یسوع مسیح کی پاور اور اختیار کی بات نہیں کرنے لگا، میں ثابت کرنے لگا ہوں کہ وہ کامل انسان تھے اور کامل خدا تھے، اور اس کی کاملیت کا ثبوت یہ ہے کہ بطور کامل انسان وہ کسی بند کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ جب وہ جسم میں تھے تو وہ کسی بند کمرے میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، یہ ان کی لیمیٹیشن تھی بطور کامل انسان۔ لیکن جب زندہ ہونے کے بعد شاگرد دعا کر رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح بند کمرے میں آ گئے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ جلالی بدن میں چلے گئے تھے۔ زمین پر آتے ہوئے کچھ چیزیں خداوند یسوع مسیح کو بطور انسان ان کو نہیں کرنے کی اجازت تھی، کیونکہ ورنہ ان کی بشریت کے اوپر سوال آ جاتا۔ کیونکہ اگر خداوند یسوع مسیح اپنے جسم میں کسی بند کمرے میں چلے جاتے تو پھر ان کا کفارہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ کفارہ جو ہے اس شخص کا ہونا ہے جو کامل انسان ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ کچھ فیصلے ہیں جو جب تک میں زمین پر ہوں کچھ فیصلے میں نہیں کر سکتا، وہ خدا باپ کے کنٹرول میں ہے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا ہے کہ کسی کو داہنی طرف یا بائیں طرف بٹھانا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ باپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ قربانی میں نے دینی ہے باپ کی تابع داری میں۔ اس نے کہا ہے میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میرے جہان کے کفارے کے سلسلے میں میری تابع داری میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ صلیب کے اوپر جو فیصلے کرنے ہیں وہ میں نے نہیں کرنے، باپ تو نے کرنے ہیں۔ اور اس نے صلیب پر معافی بھی نہیں دی، آپ کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ صلیب پر لوگ اسے مار رہے ہیں، لوگ اسے لعن طعن کر رہے ہیں، وہ خود معاف نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا ہے اے باپ ان کو معاف کر۔ وہ بھی فیصلہ خدا کے ہاتھ میں اس نے دے دیا ہے، لیکن کچھ کام کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ دنیا کی نجات کے لیے آیا ہے۔ جب ڈاکو نے کہا ہے مجھے یاد کرنا، پھر اس نے باپ کو نہیں کہا، کیونکہ یہ کام وہ دنیا پر کرنے آیا تھا۔ اس نے کہا تو آج میرے ساتھ
फिरदौस में होगा। ये उसके कैरेक्टर को समझना जो है यही थियोलॉजी है। खुदा और उसके काम को समझना, खुदा के कलाम और उसके कलाम को सही समझ लेना ही थियोलॉजी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि दाएं बैठाना या बाएं बैठाना मेरा काम नहीं, बल्कि जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। और आप सलीब पर देखते हैं कि मुकद्दस याकूब और मुकद्दस यूहन्ना जो पोजीशन मांग रहे थे सलीब पर, वो किन को मिली है? दो डाकुओं को, दो डाकुओं को मिली है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि खुदा की बादशाही का इजहार और उसके प्यार को हम सलीब पर देख सकते हैं। खुदा की बादशाही और उसका प्यार हमें कहां नजर आता है? जहां वो कहता है ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा की बादशाही वहां नजर आ रही है। और मुकद्दस याकूब और मुकद्दस यूहन्ना कह रहे हैं कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए हमें एक को दाईं और एक को बाईं तरफ। और उनको इल्म नहीं है कि क्या मांग रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें इल्म नहीं है कि क्या मांग रहे हो। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम खुदा के लोग हो, गलत चीजें ना मांगो। ये डाकुओं के लिए जगह है जो मेरे दाएं और बाएं है। ये चोरों के लिए है, ये उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। खुदावन यीशु मसीह जानते थे कि ये क्या मांग रहे हैं, लेकिन शागिर्द नहीं जानते थे कि ये क्या। यहां से हमें इल्म होता है कि शागिर्दों को अभी तक खुदावंद यीशु मसीह के काम और कलाम की समझ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के काम और कलाम की समझ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफाकत और शराकत में रहने से ये मुराद नहीं है कि हमें तमाम इलाही भेदों की समझ आ जाएगी। उसके लिए हमें खुदा के कलाम के सीखने और सिखाने के अमल को जारी और सारी रखना है। आज के खादम जो कहते हैं कि जी मुझे तो किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है, मैं तो 24 घंटे दुआ में रहता हूं, मैं तो 24 घंटे रोजे में रहता हूं, मुझे किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है। अरे भाई, खुदावंद के कलाम और उसके काम और उसकी थियोलॉजी को समझने के लिए आपको किसी उस्ताद की जरूरत है जिन्हें खुदा ने बरकत दी हुई है। अगर आप ये समझते हैं कि आप खुदा के साथ सारा दिन गुजारते हैं, आप थियोलॉजियन नहीं बन सकते। आप खुदा के मुकद्दसीन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप थियोलॉजी नहीं सीख सकते। उसके लिए खुदा ने इंतजाम बनाया है। अज़ल से ही ये इंतजाम है कि खुदा ने अपने उस्तादों को उसने मुकर्रर किया है। कुछ को अंबिया बनाया है, कुछ को रसूल बनाया है, कुछ को चरवाहे बनाया है, कुछ को उस्ताद बनाया है। खुदा ने ये खिदमतें दी हैं। तो अगर हम सीखते नहीं हैं, हम किसी कॉलेज में नहीं जाते, अगर हम थियोलॉजी नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा के कलाम को नहीं समझ रहे। हम खुदा के इन ऑफिस का इनकार कर रहे हैं जो खुदा ने बनाए हैं हमारे लिए, कि हम किसी उस्ताद के पास जाके सीखें और फिर सिखाएं। आज ये बड़ा रिवाज आ गया है, वो जी हमें किसी अदारे की जरूरत नहीं है, हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, खुदा हमारी खुद ट्रेनिंग करता है। भाई खुदा करता है, लेकिन अपने अदारों के वसीले से। इन शागिर्दों की रफाकत के बावजूद ये इल्मे इलाहियात को नहीं समझते। अभी भी ये खुदा के हजूर में रहते हुए भी खुदा के कलाम की पूरी हदायत नहीं है इनके पास। और उन्होंने सवाल वो किया है जो सवाल ही गलत है। इनकी इस्तदा जो है ये नामंजूर हुई है, इनकी दुआ जो है ये रिजेक्ट हो गई है।
خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیا مانگ رہے ہو۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ اپنے حاضرین اور اپنے ناظرین کے لیے میں دعا کا پرنسپل بتا دوں کہ دعا کرنے کے کیا پرنسپلز ہیں۔ دعا کے 3 پرنسپلز ہوتے ہیں۔ پہلا پرنسپل یہ ہے، if prayer is wrong, God says no۔ پہلا پرنسپل ہے if prayer is wrong, God says no۔ دوسرا پرنسپل ہے if time is wrong, God says slow۔ اور تیسرا پرنسپل ہے if nothing is wrong, God says go۔ 3 پرنسپل ہیں کہ اگر ہماری دعا غلط ہے، اگر ہم وہ چیز مانگ رہے ہیں جو خدا اور اس کے جلال کے خلاف ہے، جو کلام کے مطابق نہیں ہے، جو علم الہیات کے برخلاف ہے، خدا کبھی بھی ہمیں وہ نہیں دے گا جو چیز غلط ہے۔ اور مقدس یعقوب اور یوحنا کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے غلط چیز مانگی ہے۔ یہ مانگ رہے ہیں کہ خداوند صلیب پر ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف میرا بھائی ہو، یہ مانگ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ڈاکوؤں کے لیے ہے۔ خداوند نے کہا ہے نو۔ سو اگر ہماری پریئر رانگ ہے، گاڈ ول سے نو۔ اگر ٹائم رانگ ہے، یعنی جو چیز ہمیں اگلے سال میں ملنی ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ابھی مل جائے۔ دیکھیں آپ ابھی میٹرک میں آئے ہیں، 10ویں کلاس میں آئے ہیں، اپریل میں، مئی میں، جو بھی سیزن ہے آپ کا، اور آپ کہیں خدا میں ابھی 10ویں کلاس پاس کر جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ امتحان اگلے سال پاس کرنا ہوگا۔ اس لیے خدا کہے گا سلو۔ جب چیزیں جو ہم مانگتے ہیں اگر وہ وقت صحیح نہیں ہے تو پھر خدا کہے گا بھئی بیٹا انتظار کر، ملے گا ضرور لیکن وقت پر ملے گا، صحیح وقت پر صحیح چیز ملے گی۔ اور اگر کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے تو خدا کہتا ہے گو، یعنی آپ کی وہ درخواست منظور ہو جائے گی۔ سو یہ پرنسپلز ہیں جو آج اس دعا سے ہمیں ملتے ہیں۔ اور مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 35ویں سے 40ویں آیات تک جو دعا مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا نے کی ہے، خدا نے کہا ہے نو، کیونکہ وہ دعا غلط ہے۔ دوسرا حصہ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 41ویں لے کر، دوسرا حصہ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 41ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت تک۔ جب ان 10 نے یہ سنا تو یعقوب اور یوحنا سے خفا ہونے لگے، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت سیریس ایشو کو ہینڈل کیا ہے، کیونکہ 41ویں آیت میں ان 2 شاگردوں کی درخواست پر 10 شاگردوں کو اعتراض ہے، اور انہوں نے آپس میں ایکا کر لیا ہے کہ یہ 2 شاگرد غلط دعا کر رہے ہیں، ان کی مخالفت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہاں ہمیں کانشیس ہونا ہے ابلیس وہاں آیا ہے جہاں خدا کے مقرب لوگ رہتے ہیں، خدا کے شاگرد ہیں، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اور ابلیس موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ ان کا اختلاف کہاں پر آتا ہے۔ اختلاف تھیولوجیکل ہے، اور اگر آپ
چرچ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو چرچ لیڈرز میں ہمیشہ سے تھیولوجیکل ڈیفرنسز رہے ہیں، اور بعض اوقات اختلافات یہاں تک سیریس ہو گئے ہیں کہ قتل و غارت بھی ہوئی ہے تاریخ میں، تھیولوجی کے اوپر قتل و غارت بھی ہوئی ہے، اور یہاں پر ابلیس فوراً انٹروین کرتا ہے شاگردوں میں اور خدا کے لوگوں میں، تاکہ ان کے اختلافات سنجیدہ ہو جائیں اور وہ آپس میں بکھر جائیں۔ جن 12 کو خدا نے دنیا کی عاقبت سنوارنے کے لیے چنا تھا، دنیا کو مستقبل دینے کے لیے چنا تھا، جن 12 کو دنیا میں بھیجا گیا کہ دنیا کو تبدیل کر دو، ان میں ابلیس آ گیا ہے کہ ان کو توڑ دو تاکہ خداوند کے کلام کی بشارت کا کام ختم ہو جائے۔ یہ ابلیس کا کام اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج پوری دنیا میں چرچ میں تباہی صرف اس لیے ہے کہ لیڈرز آپس میں ایک نہیں ہیں، اور میرے تجربے میں یہ بھی ہے کہ پاسبان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، مذہبی رہنما ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، اور یہ نہ تو قصور مذہبی رہنماؤں کو ہے، نہ ہی پاسبانوں کا ہے، نہ ہی مسیحیوں کا ہے، یہ قصور صرف یہ ہے ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ کون ہے جو مذہبی رہنماؤں میں اختلاف ڈالتا ہے تاکہ خدا کے کام اور کلام میں سستی آ جائے یا غلطی آ جائے۔ ابلیس اس وقت بھی گیا، اس نے شرارت کر دی اور 10 جو ہیں 2 کے خلاف ہو گئے ہیں، اور آج پوری دنیا میں چرچ تقسیم ہو گیا ہے۔ اس لیے تقسیم ہو گیا ہے کہ ابلیس نے مذہبی رہنماؤں میں اختلافات ڈال دیے، اور مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا کی طرح خداوند کی خدمت کرنے کی بجائے پاور اور پوزیشن حاصل کرنے کے لیے آج مذہبی رہنماؤں کا رجحان زیادہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو سمجھایا ہے، اس نے فوراً اس لکھا، مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ یہ جو رویہ آپ کا ہے وہ دنیا کا ہے۔ لکھا ہے کہ غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں، وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے۔ آج جو ضرورت ہے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو اور اس دنیا کے مذہبی رہنماؤں کو، ضرورت یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ وہ بلاتا ہے، اس نے شاگردوں کو بلوایا ہے، اس نے کہا ہے یہ جو اختلاف آپ میں اختلاف کی چنگاری بھڑکی ہے یہ آگ میں تبدیل ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو ہینڈل نہ کیا۔ ہمیں مذہبی رہنماؤں کے اختلافات میں ابلیس کو ڈانٹنا ہے۔ یسوع مسیح نے فوراً اس کی ریمیڈی کر دی ہے۔ یسوع مسیح جانتے ہیں کہ یہ تو اپنے اختیارات کی دوڑ میں ہے، یہ تو پاور اور پوزیشن کی دوڑ میں ہے۔ یسوع مسیح نے ایک لیسن دیا ہے کہ پوزیشن اور پاور کیا ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ 2 قسم کی بادشاہی ہے، ایک دنیا کی بادشاہی ہے اور ایک آسمان کی بادشاہی ہے۔ ایماندار جو ہیں وہ دنیا کی بادشاہی کے لیے نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی کے لیے بلائے گئے ہیں، اور یسوع مسیح نے یہاں کلیئر کر دیا ہے کہ آپ وہ چیزیں لے رہے ہو یا وہ چیزیں مانگ رہے ہو یا ان چیزوں کی خواہش کر رہے ہو جو دنیا دار کرتے ہیں۔ دنیا دار رہنما جو ہوتے ہیں وہ جب اختیار میں آتے ہیں تو وہ حکومت جتاتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں راڈ پکڑ لیتے ہیں، ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں اور پھر ڈنڈے سے حکومت کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی حکومت ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں ایسا نہیں ہے۔ اگر تم نے اختیار لینا ہی ہے تو اختیار اور پوزیشن آپ کو ملے گا، لیکن وہ حکومت چلانے کے لیے نہیں اور حکومت جتانے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے، خدمت کرانے کے لیے نہیں۔
मसीही पावर एंड पोजीशन, क्रिश्चियन पावर एंड पोजीशन इज नॉट टू रूल बट टू सर्व। हमें खिदमत करने के लिए पोजीशन मिलती है, और हम जो मजहबी रहनुमा हैं, हम क्या करते हैं, जब हमें भी पोजीशन मिलती है तो हम रूल करना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह ने कहा है ये दुनिया की बात है, मसीहियों की बात नहीं है। जिन मसीही रहनुमाओं का रवैया ये है कि वो अपने मसीहियों के ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर रूल चलाते हैं, हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत जताते हैं, वो दुनिया के लोग हैं, मसीही लोग नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है तुम में ऐसा नहीं है, बल्कि अगर तुम में से कोई बड़ा होना चाहिए तो सबका खादिम बने, और अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। दुनिया की बादशाही में पावर और पोजीशन का हसूल होता है, लेकिन खुदा की बादशाही में पावर और पोजीशन नहीं, बल्कि निजात का बोझ और वो इख्तियार मिलता है जिससे हम सब कौमों को शागिर्द बना सकते हैं। इस हवाले का तीसरा हिस्सा 45वीं आयत है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक असूल दे दिया है कि मसीही लीडरशिप क्या होती है, मसीही रहनुमा कौन होता है। 45वें आयत में, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। और खिदमत क्या है? खिदमत क्या है? कि वो अपनी जान बहुतेरों के बदले में फिदिया में दे। खुदावंद यीशु मसीह ने जो प्रिंसिपल दिया है वो ये है कि मसीही लोग जो हैं वो खुदा की बादशाही में पावर और पोजीशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन खिदमत लेने के लिए नहीं, बल्कि खिदमत करने के लिए। अगर आज आप चर्च में एक अच्छी पोजीशन रखते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो चर्च आपका गुलाम बन गया है, या आपके जो जूनियर्स हैं वो आपके गुलाम बन गए हैं। नहीं, खुदावंद ने अगर आपको चर्च में बरकत दी है, आप पोजीशन में हैं, तो आप इसलिए नहीं पोजीशन ले सकते कि आप खिदमत लें, बल्कि खिदमत करें। खुदावंद यीशु मसीह ने जो पोजीशन ली है वो तमाम जहानों का खुदावंद बना है, वो खुदावंद बना है। हर कोई शख्स कहता है जीसस इज द लॉर्ड। जब हम ये कहते हैं कि यीशु ही खुदावंद है, तो वो खुदावंद इसलिए नहीं कहलाया कि उसने खिदमत ली, बल्कि इसलिए कि उसने खिदमत की। और आज सही पोजीशन जो चर्च में एंजॉय करना चाहता है, चर्च में अगर खुदा ने आपको बरकत दी है और आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो खिदमत ले नहीं बल्कि खिदमत करें। यह यीशु मसीह ने असूल दे दिया है। और उसने कहा है कि मैंने अगर पोजीशन एंजॉय की है, मैं अगर बाप के दाहिने हाथ में बैठा हूं, मैं अगर पूरी दुनिया का हाकिम और हुकूमत करने वाला हूं, निजात दहिंदा हूं, तो इसलिए नहीं कि मैं जमीन पर आकर खिदमत लेकर गया था, बल्कि मैं खिदमत करके गया था। और खिदमत क्या उसने की कि उसने अपनी जान बहुतेरों के लिए फिदिया में दी। सिर्फ जान नहीं दी बल्कि फिदिया में दी। फिदिया जो है यहां पर थियोलॉजिकल वर्ड है। फिदिया जो है यहां पर इल्म इलाहियात की इस्तिलाह है। रैंसम, रैंसम पे करना, यह क्या होता है? रैंसम ये होता है, फिरौती की रकम जो होती है, जब हम किसी को किडनैप कर लेते हैं, कोई शख्स अगवा हो जाता है, तो जो अगवा करने वाला शख्स है वो जिसको अगवा किया गया है उसके घर वालों को टेलीफोन करता है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर 50 लाख रुपया दे दें तो आपका बेटा आपको मिल जाएगा, वरना 24 घंटे के बाद इसकी लाश फलां जगह से ले लेना। और अगर आप
24 گھنٹے میں 50 لاکھ ارینج نہیں کر سکیں گے تو وہ آپ کے بیٹے کو مار دیں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو 50 لاکھ ہے یہ فروتی کی رقم ہے، یعنی یہ فدیہ کی رقم ہے۔ فدیہ ہوتا ہے کوئی چیز دے کر کسی کے بہاف پر اس کو آزاد کروانا۔ تھیالوجی کیا ہے اس میں؟ تھیالوجی یہ ہے کہ خداوند نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں اپنے بچوں کی طرح رکھا، اور لوکا کی جینیالوجی، لوکا کا مقدس لوکا کا اگر آپ دیکھیں نسب نامہ تو آتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا فلاں خدا کا، اور آدم کے بعد آتا ہے اور وہ خدا کا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو جو پوزیشن دی گئی ہوئی تھی باغ میں، وہ خدا نے بطور باپ اور آدم اور حوا کو بطور بچے رکھا ہوا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ ابلیس نے خدا کے ان بچوں کو کڈنیپ کر لیا، اغوا کر لیا، اور بعد میں ٹیلی فون کالز کرنا شروع کر دی خدا کو کہ تیرے دونوں بچے میرے پاس ہیں، وہ دنیا میں مصیبت اٹھا رہے ہیں، اگر تو نے مجھے فروتی کی رقم نہ دی تو میں تیرے بچوں کو مار دوں گا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا کہ اس نے آدم سے لے کر مارنے شروع کر دیے، کیونکہ فروتی کی رقم نہیں ملی۔ آدم سے لے کر یسوع مسیح سے پہلے تک لوگ مرتے آئے کیونکہ فروتی کی۔ پھر اس نے ایونچولی میٹنگ کی، اس نے کہا کہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تیرے پاس جو بیسٹ پورشن ہے وہ مجھے چاہیے۔ اس نے کہا کیا بیسٹ پورشن ہے؟ اس نے کہا کہ تیرے پاس تیرا بیٹا ہے، وہ مجھے دے دے، میں تجھے تیری دنیا واپس دے دوں گا۔ ابلیس کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے جو معاوضہ مانگا ہے آدم اور حوا اور اس کی اولاد کو آزاد کرنے کا، خدا سے اس نے اس کا بیٹا مانگ لیا۔ اب خدا نے کہا کہ اگر میں نے دنیا کو بچانا ہے تو مجھے یہ معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ اس نے فائنلی کہا کہ بیٹا تجھے جانا ہی پڑے گا، ورنہ دنیا مرتی ہی رہے گی۔ پھر اس نے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا ابلیس اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں مرنے کے لیے، کہ تیرا بیٹا میں مار دوں گا لیکن تیری دنیا میں تجھے واپس دے دوں گا۔ لیکن خدا نے، خدا ہے، ابلیس ہے۔ خدا کے پاس منصوبہ یہ تھا کہ ابلیس کی خواہش پوری کر دیتے ہیں، لیکن خدا کے پاس ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ مشکل تھا لیکن بہت بڑا منصوبہ یہ تھا کہ میں اس کو ابلیس کے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ میں پوری دنیا کو بچا لوں۔ لیکن خدا نے کہا کہ ابلیس اس سے اگلی بات کو نہیں جانتا۔ خداوند نے یسوع مسیح کو، یعنی خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ ابلیس اور اس کے لوگوں سے قتل کیا جائے، اور دنیا نے اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے قتل کر دیا جن کو بچانے کے لیے وہ آیا تھا۔ یہ ابلیس کا کام ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح قتل ہو گئے، مصلوب ہو گئے، اور گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اس نے مکمل کر لیا اور کہا تمام ہوا۔ ابلیس نے کہا میں نے تیرا بیٹا لینا تھا، میں نے لے لیا، میں نے اس کو مار دیا ہے، اب یہ دنیا تیری تجھے مبارک۔ دنیا کی نجات تو ہو گئی لیکن اس کے اپنا بیٹا قربان کر دیا، ابلیس کا معاوضہ ادا کر دیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں فدیہ دیا۔ لکھا ہے اس نے اپنی جان بھتیروں کے لیے فدیے میں دی، فروتی کی رقم اس نے ادا کر دی، اور وہ یسوع مسیح کی صلیبی موت تھی۔ ابلیس خوش ہو گیا ہے کہ میں نے خدا کی جو اچھی چیز تھی وہ لے کر اس کو قبضے میں کر دیا، قبر میں ڈال دیا، اب یہ قبر میں رہے گا۔ لیکن اس کے بعد کے منصوبے کا ابلیس کو علم نہیں تھا۔ خدا نے معاوضہ بھی ادا کر دیا
اور اسے پھر واپس لے لیا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کر دیا، اور اس نے ابلیس سے اپنی دولت بھی چھین لی، اپنی دنیا بھی چھین لی، اور اپنے بیٹے کو بھی مرا نہیں رہنے دیا۔ یسوع مسیح زندہ ہو گئے، فدیہ بھی ادا ہو گیا، اور خدا نے اپنا بیٹا بھی اپنے پاس واپس بلا لیا۔ یہ ہے مسیحی ایماندار لیڈرز کی خدمت جو یسوع مسیح نے کی ہے۔ ہمیں خود بھی بچنا ہے، اور ابھی بھی جو لوگ ابلیس کے شکنجے میں ہیں ان کو معاوضہ ادا کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے تو اپنی جان کا نذرانہ دے دیا ہے، لیکن اب ہم نے خدمت کر کے ان کو یسوع مسیح کے پاس لانا ہے۔ بہت ساری دنیا ہے جو ابھی تک کسی نجات دہندہ کی منتظر ہے، کسی مسیحا کی منتظر ہے، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کلیسیا میں پاور اور پوزیشن کے لیے نہ بھاگیں، بلکہ ہم خدمت کرنے کے لیے بھاگیں۔ یہی مسیحی لیڈرشپ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دعا وہ مانگیں جو تھیولوجیکل معیار پر پوری اترتی ہو۔ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اگر وہ علم الہیات کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو صحیح دعا مانگنے کی اور کلیسیا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے۔